السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا ہے۔ یہ گلوبل کولیشن ہے اگینسٹ کرپشن۔ کس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کام کرتی ہے، کیا موٹوز ہیں، کیا ایمز ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہم ذرا بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل از اے گلوبل موومنٹ ود ون ویژن۔ ایک ہی اس کا ویژن ہے، وہ کون سا ہے؟ اے ورلڈ ان وچ گورنمنٹ، بزنس، سول سوسائٹی اینڈ ڈیلی لائفز آف پیپل آر فری آف کرپشن، یعنی حکومتیں، بزنس، سول سوسائٹی اور عام لوگوں کی زندگیوں میں کرپشن نہ ہو، ود مور دین 100 چیپٹرز ورلڈ وائڈ اینڈ این انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ان برلن، وی آر لیڈنگ دا فائٹ اگینسٹ کرپشن ٹو ٹرن دس ویژن انٹو ریئلٹی۔ تو ان کا مین مقصد کیا ہے، ویژن کیا ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں کولیکٹیولی 180 ممالک کو سکور دیا گیا ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم بریفلی دیکھیں گے کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو۔ یہاں پہ آپ کو ایک سکیل نظر آ رہا ہوگا، 0 سے لے کے 100 تک یہ سکیل ہے، اور جو کنٹریز ایکسٹریم لیفٹ پہ لائی کریں گے، یعنی کہ جن کا سکور آپ کہہ لیں کہ 30 سے نیچے ہوگا، وہ ہائیلی کرپٹ ہوں گے، اور اسی طرح سے جن کا سکور ہائی ہوگا وہ کلین کنٹریز ہوں گے۔ جس طرح سے آپ ڈنمارک کو دیکھ سکتے ہیں، فن لینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، تو یہ ہائیلی کلین کنٹریز ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کا سکور، تو وہ ہمارے پاس 28 بن رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کرپٹس کنٹریز میں شمار ہوتا ہے۔ اور سب سے کم سکور بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ ہے ساؤتھ سوڈان کا، اور اس کے بعد سیریا کا ہے۔ اور سب سے اچھا سکور ہمارے پاس کس کے پاس تھا؟ وہ جی ڈنمارک کا سب سے اچھا سکور ہے، اس کے بعد فن لینڈ ہے، اور سب سے جو ورسٹ سکیل ہے وہ ہمارے پاس ساؤتھ سوڈان کا ہے، اور اس کے بعد سیریا ہے، اور پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 28 ہے۔ ابھی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں ایگزیکٹو سمری کی۔ 2 years into the devastating COVID-19 پینڈیمک، 2 سال ہو چکے ہیں تقریباً کورونا کی وبا کو۔ دس ایئرس کرپشن پرسیپشن انڈیکس ریویلز، تو اس سال کا جو CPI انڈیکس ہے یہ انکشاف کرتا ہے، کرپشن لیولز ہیو اسٹیگنیٹڈ ورلڈ وائڈ، یعنی کہ جو کرپشن کے لیول ہیں وہ مستحکم رہے ہیں، اوپر نہیں گئے، بڑھی نہیں ہے۔ ڈسپائٹ کمٹمنٹس آن پیپر پہ بہت سارے وعدوں کے باوجود 131 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کوئی خاص سگنیفیکینٹ سبسٹینشیل پروگریس نہیں کی کرپشن کے خلاف پچھلی دہائی میں، ڈیکیڈ میں، اور اس سال 27 ممالک ایسے ہیں جو کہ ہسٹوریکلی لو رہے ہیں CPI سکور میں۔ اسی طرح سے جو ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، اور جمہوریت ہے، وہ بھی انڈر اسالٹ ہے، انڈر اٹیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے، 180 کنٹریز کو سکور کیا گیا ہے، اور ان کی جو ٹیریٹریز ہیں ان کو پبلک سیکٹر کرپشن ان میں اکاؤنٹ کی گئی ہے، ماہرین کی جانب سے اور بزنس پیپل کی جانب سے۔ تو CPI استعمال کرتا ہے اسکیل 0 سے لے کے 100 تک۔ 100 ویری کلین ہے، اور جو 0 ہے وہ ہائیلی کرپٹ ہے۔ 2/3 کنٹریز ایسے ہیں جن کا سکور بلو 50 ہے، یعنی کہ کرپشن پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو ایوریج سکور ہے وہ 43 رہا ہے 100 میں سے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ڈینیل ایرکسن کی سینگ بھی موجود ہے، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے، تو یہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرپشن پہ کوئی ٹاپک لکھ رہے ہیں تو۔ جو اتھارٹیرین سٹیٹس ہوتی ہیں، جہاں پہ جو پاور ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہاں پہ سوشل موومنٹس کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اٹ از کولیکٹیو پاور ہیلڈ بائی دا آرڈینری پیپل، یہ عام لوگوں کی جانب سے طاقت ہوتی ہے تمام زندگی کے دھاروں سے، جو کہ الٹیمیٹلی ڈلیور کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو، احتساب کو۔ اب کرپشن کو حل کرنے کے بھی یہاں پہ طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ جو کرپشن ہے ملٹی فیسیٹڈ پرابلم ہے، بہت وسیع پرابلم ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اس کو کس طرح سالو کرنا ہے۔ ریکمنڈیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپ ہولڈ کرنا ہے رائٹس کو، نیڈیڈ ٹو ہولڈ پاور ٹو اکاؤنٹ، جن کے پاس طاقت ہو اکاؤنٹیبلٹی کی، ریسٹور کرنا ہے، اسٹرینگتھن کرنا ہے انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو جو کہ طاقت کے اوپر ایز اے چیک کام کر سکیں۔ اسی طرح سے کمپیٹ کرنا ہے ٹرانس نیشنل کرپشنز کو، اپ ہولڈ کرنا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کو گورنمنٹ اسپینڈنگ میں۔ اگر آپ خود سے یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو گوگل میں ایزیلی مل جائے گی، آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ 2021 لکھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گی، تو آپ یہ تمام چیزیں اسٹڈی کر سکتے ہیں خود سے ود ان ڈیٹیل۔ اب اگر ہم گلوبل ہائی لائٹ دیکھیں تو جو رزلٹ ہے اس سال کے CPI کا وہ یہ شو کرتا ہے کہ کنٹریز جہاں پہ ویل پروٹیکٹڈ سول اور سیاسی آزادیاں ہیں
وہ کنٹرول کر رہے ہیں کرپشن کو بہتر طریقے سے، اور جو بنیادی فریڈم ہے ایسوسیشن کا، ایکسپریشن کا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے ورلڈ کو فائٹ کرنے کے لیے کرپشن کے خلاف۔ اگر ہم ریجنل حوالے سے بات کریں تو جو ویسٹرن یورپ اور یورپی یونین ہے انہوں نے بہت اچھا سکور کیا ہے، 66 رہا ہے ان کا سکور۔ اسی طرح سے جو افریقن کنٹریز ہیں اور خصوصی طور پہ سب سہارن افریقہ ہے ان کا سکور بہت کم رہا ہے اور وہ 33 ہے، پھر بھی پاکستان سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر ہے۔ اگر ہم کچھ پچھلے سالوں سے اس سکور کو کمپیئر کریں 2012 سے لے کے 2021 تک، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دہائی کا، ایک 10 سالوں کا جو سکور ہے، تو تقریباً 25 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی کو امپروو کیا ہے، 23 ممالک ایسے ہیں جن کی کارکردگی کم ہوئی ہے، اور 131 ممالک ایسے ہیں جو اسی جگہ پہ رہے ہیں جہاں پہ وہ پہلے تھے۔ اب اگر ہم بات کریں ہیومن رائٹس کی یعنی کہ انسانی حقوق کی، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ کہنا ہے ان کے تجزیے کا کہ جہاں پہ انسانی حقوق کو اپہولڈ کیا جائے گا تو یہ بہت زیادہ اہم ہوگا، کروشیل کرٹیکل ہوگا کرپشن کے خلاف لڑنے میں۔ ایسے ممالک جو کہ وائلیٹ کرتے ہیں سول لبرٹیز کو، آزادی نہیں دیتے، تو وہاں پہ جو ان کا سکور ہے سی پی آئی کا وہ بہت کم ہے۔ پاکستان کا میں بھی اس لیے بھی کم ہو کہ پاکستان میں آپ دیکھیں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے جرنلسٹ پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئی ہیں اور ان کو بولنے کا حق نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ نیکسٹ آپ کوٹ کر سکتے ہیں ڈیلیا فریرا روبیو کو، ہیومن رائٹس آر ناٹ سمپلی اے نائس ٹو ہیو ان دا فائٹ اگینسٹ کرپشن. Authoritarianism makes anti-corruption efforts dependent on the whims of an elite. Ensuring the civil society and the media can speak freely and hold power to account is the only sustainable route to corruption-free society. تو یہاں پہ ایک میں آپ سے چھوٹا سا کویسچن بھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا سرچ بھی کر لیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹس گول ہوتے ہیں جس کو آپ SDGs بھی کہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ کرپشن کو فری کرنا یعنی کرپشن کو اوائڈ کرنا کون سے نمبر پہ آتا ہے، پہلے پہ یا دوسرے پہ۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیں اگر تو ہمارے پاس ریجن وائز سکور موجود ہے۔ امریکہ کا اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ کینیڈا نے سب سے ہائی سکور کیا ہے 74، وینزویلا کا سب سے کم ہے 14۔ ویسٹرن یورپ کی اور یورپی یونین کی اگر ہم بات کریں ڈنمارک اور فن لینڈ کا ہم نے دیکھا 88 سکور رہا، برابر ہیں دونوں۔ اس کے سب سے باٹم پہ بلغاریہ ہے اور وہاں پہ سکور 42 ہے، پھر بھی کافی بہتر ہے۔ ایسٹرن یورپ اور سنٹرل ایشیا کی بات کریں تو جارجیا کا سب سے اچھا سکور ہے 55 اور ترکمانستان کا بہت کم سکور ہے 19 ہے۔ اسی طرح سے اب ہم سب سہارا افریقہ کی بات کریں تو وہاں پہ 70 سب سے اچھا سکور رہا ہے اور ساؤتھ سوڈان کا 11 سب سے کم سکور رہا ہے۔ میڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کی اگر بات کی جائے تو یونائٹڈ عرب امارٹس کا سب سے اچھا سکور ہے 69، باٹم پہ سیریا ہے جس کو سکور ہے 13، دوسرے نمبر پہ ہے ویسے اوور آل سیریا۔ ایشیا پیسیفک کی بات کریں تو ٹاپ پہ ہمارے پاس ہے نیوزی لینڈ جس کا سکور رہا ہے 88 اور باٹم پہ ہمارے پاس ہے نارتھ کوریا اور افغانستان جن کا سکور رہا ہے 16۔ اور اگر آپ یہاں پہ ہائی لائٹڈ فارم میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایوریج موجود ہے۔ تو جو ہمارے پاس سب سے اہم بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ان کا میتھڈ کیا ہوتا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے، کس طرح سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، ڈیٹا سورسز کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کوانٹیفائز کرتا ہے رسک اور پرسیپشنز آف کرپشن کو پبلک سیکٹر میں، بیس کرتا ہے ریلائبل اور ویلڈ میتھڈالوجی پہ۔ تو یہ تمام ریپیوٹیبل آرگنائزیشن سے ڈیٹا آتا ہے، الاؤ کرتا ہے سفیشینٹ ویریشن کو سکورز میں ڈسٹنگوش کر سکیں ممالک کے درمیان، اور اسی طرح سے رینک کرتا ہے سبسٹینشیل نمبر آف کنٹریز کو، اور کنسیڈر کرتا ہے اسیسمنٹ آف کنٹریز کے ایکسپرٹ کو اور بزنس پیپل کو، اور اس کو ریگولرلی اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا سورسز ہیں۔ اس کے بعد اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے ڈیٹا سورسز کو اسکیل آف 0 to 100 پہ، اس کے بعد ایوریج کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور رپورٹ دی میئر آف انسرٹینٹی یعنی کہ غیر یقینیت کو بھی رپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ نوٹس، یہاں پہ اینڈ نوٹ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس سے آپ ریفرنسز دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس تمام ریفرنسز موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ریفرنسز ایڈ کی ہیں۔ اسی طرح سے ریفرنس مینجمنٹ کے بارے میں میں نے ایک اور سافٹ ویئر کے بارے میں بھی کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس کو مینڈلے کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح سے ریفرنسز دینے ہوں تو آپ مینڈلے کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک شارٹ سی ویڈیو ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ پلے لسٹ میں جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا کویسچن ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔